الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا إن بشک الذین وہ لوگ جو یکفرون انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا اور رسولہ اس کے رسولوں کا وَيُرِيدُونَ اور یریدون چاہتے ہیں وہ ان کہ یفرقوا تفریق پیدا کر دیں بین درمیان اللہ ورسولہ اور اس کے رسولوں کے وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں وہ نُؤْمِنُ ایمان لے آئے ہم بِبَعْضٍ کچھ کے ساتھ وَنَكْفُرُ اور انکار کرتے ہیں ہم بِبَعْضٍ کچھ کا وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں وہ ان کہ یتخذوا بنائے بین درمیان ذالک اس کے سبیلا کوئی راستہ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر ڈالیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری خواہش ان کی یہ بھی ہے کہ دین اور اپنے خواہش کے درمیان کوئی تیسرا راستہ نکالے۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اولئک ہم یہی لوگ کافرون کافر ہیں حقا پکے واعتدنا اور تیار کیا ہم نے للکافرین کافروں کے لیے عذابا مہینا عذاب مہینا ذلت اور رسوائی کا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ والذین اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ولم اور لم نہیں یفرقوا تفریق کرتے بین درمیان احد کسی ایک کے منہم ان میں سے اولئک یہی لوگ سوف عن قریب
یؤتیہم دیا جائے گا انہیں اجورہم ان کا اجر وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا واو اور کان ہیں اللہ غفورا بخشنے والے رحیمہ مہربان۔ سورۃ نساء کی 3 آیات 150 151 152۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا، پہلا گروہ یہود کا، دوسرا نصارہ کا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کس صورت؟ حالانکہ یہود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نصارہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم میں فرمایا گیا یکفرون باللہ ورسلہ۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کا انکار یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجے، یہ اللہ کی صفت ہے، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنا یہ ایمان ہے۔ کسی ایک پیغمبر کو ماننا اور دوسرے کا انکار کر دینا یہ در حقیقت اللہ کی اس صفت کا انکار کرنا ہے۔ جب اللہ کی اس صفت کا انکار کرنا ہے تو گویا کہ اللہ کا انکار کرنا ہے، یہ مطلب ہے یکفرون باللہ ورسلہ۔ وہ کیسے کرتے تھے؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ یہ اس طریقے سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ حلال ہی سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں۔ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو ایمان کا ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء پر، تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لایا جائے، یہ اس ضابطے پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس ضابطے کو توڑتے ہیں، یفرقون تفریق کرتے ہیں۔ تیسری چیز وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم جمیع ایمانیات پر ایمان نہیں رکھتے، ہم چند چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور چند چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہ جو چند چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور چند چیزوں کا انکار کرتے ہیں یہ پکے کافر ہیں۔ صرف کفر کا بیان نہیں فرمایا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، میں نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ وہ کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ وہ کیسے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے تمام انبیاء پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں یہود و نصارہ کی طرح کہ بعض پر ایمان لے آئیں اور بعض کا انکار کر دیں، ایسا نہیں۔ فرمایا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، کہ اس ایمان کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ ایمان جو ہے ایسی چیز ہے صرف اسی ایمان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا،
اور ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ ان 3 آیات میں چند مشہور سوالات ہیں جو عام کیے جاتے ہیں، ان کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ مثال کے طور پر ایک موجودہ دور کا بہت بڑا، کبھی وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کبھی وہ سیاستدان بن جاتے ہیں، کبھی وہ اسلامی اسکالر بن جاتے ہیں، کبھی وہ کیا بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کے یہودی بھی نجات پا جائیں گے۔ ان کا دوسرا فرمان یہ ہے کہ آج کے نصارہ بھی اگر اچھے ہیں تو بھی نجات پا جائیں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بعض چیزوں پر تو ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور چند نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لہذا وہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آج بھی نصارہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرے ایک ہمارے انجینئر صاحب جو مشہور و معروف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قادیانی جو ہے وہ یہود و نصارہ سے بڑا کافر نہیں ہے۔ ان کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہود اور نصارہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ تو وہ ہمارے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہی ہماری کتاب قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ 2 چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں یہود۔ اور قادیانی جو ہے وہ تو صرف اور صرف یہی کہتا ہے، قادیانی تو صرف اور صرف یہی کہتا ہے کہ مرزا جو ہے وہ ایک اچھا انسان ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ اس کو ایک نیک اور صالح۔ وہ انجینئر صاحب کہتا ہے کہ آج کے جو قادیانی ہیں یہ کوئی زیادہ برے نہیں ہیں یہود و نصارہ سے، لہذا یہود و نصارہ سے جس طریقے سے اسلام ہمیں تعلقات کا حکم دیتا ہے، یہود و نصارہ سے تجارت کا حکم دیتا ہے، لہذا قادیانیوں سے بھی ایسے معاملات کرنے چاہیے، ان کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ذلت دکھا دی، کیا حال ہوا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ بھائی قرآن کریم یہ ایسا ضابطہ، ایمان یہ ایسا ضابطہ ہے کہ تمام کے تمام چیزوں پر ایمان لائیں گے تو یہ ایمان ہے۔ ایمان کے لیے ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، یہ جو 5 اور 6 چیزیں ہیں کہ ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایمان کے لیے شرط یہی ہے کہ جمیع شرائط کے ساتھ ایمان لایا جائے، اور کفر کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ 6 چیزوں کا انکار کرے گا تو بندہ کافر ہوگا، نہیں، بلکہ ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا یہود ہو جائیں جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یا موجودہ دور کے قادیانی ہو جائیں جو صرف یا تو مرزا کو نبی مانتے ہیں، یا ان کو مہدی مانتے ہیں، یا ان کو مجدد مانتے ہیں، یا ان کو نبی کا آئینہ مانتے ہیں، یہ ہر صورت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہ کفر کے لیے ایمانیات کی تمام چیزوں کا انکار کرنا نہیں ہے لازمی، صرف ایک چیز کا بھی انکار کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک هم الکافرون حقا۔ ایک چیز کا بھی انکار کرے گا نا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہم یہ نہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو صرف ایک چیز کا انکار کرتا ہے، وہ 2 چیزوں کا انکار کرتا ہے، وہ 3 چیزوں کا انکار کرتا ہے، نہیں، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے اسلام بندہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ پکے سچے ٹھکے کافر ہیں، اور آگے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا۔ کفر پر اکتفا نہیں کیا کہ اب ہم ان کے گن گاتے پھریں کہ نہیں وہ تو اچھے انسان ہیں، جہاں سے بھی چیک ملتا ہے، جہاں سے بھی کوئی مال ملتا ہے، ڈالر ملتے ہیں، کوئی اگر فنڈ ملتا ہے تو ان کی تعریف ہم شروع کر دیں اور ان کو ہم عزت دینا شروع کر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ پکے کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا، کہ یہ تو دنیا کی رسوائی ہے جو دنیا دیکھے گی، اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے۔ لہذا ایمان کے لیے شرط ہے کہ تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔
اور کفر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام ایمانیات کا انکار کر دیں، بلکہ ایک کا بھی انکار کریں گے تو انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔